کے اندر وہ بخاری میں آتا حضور علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، بڑا مجمع، اس نے وہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے، فرمایا پکڑو پکڑو مار، فرمایا نہیں ابھی اس کو پیشاب کر لینے دے، تکلیف ہوگی، پیشاب رک گیا تو یہ اذیت میں مبتلا ہو جائے گا، نہیں روکنا، کر لینے۔ وہ پیشاب جب فارغ ہوا، جب تک وہ پیشاب کرتا رہا حضور نہیں بولے۔ کتنا امت کا درد ہے، آج درد والے ہی حضور کے درد کا مخالف معنی لیتے ہیں، درد میں اور معنی میں لے کے تڑپاتے ہیں، کسی کو فتویٰ لگا دیا، کسی کو بے ایمان کر دیا، کسی کو حرام کا ارتکاب کر دیا۔ یہ شریعت محمدی کا اسلوب نہیں ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو کریم آ کر اس کو اپنے پاس بلایا، وہ اجنبی تھا، پتہ نہیں تھا، تو آقا کریم نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں نا، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہوتی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا۔ یہ بات ادھر فرما دی، ادھر صحابہ کو بلا کے فرمایا پانی لاؤ، اس کے سامنے انڈیل دو، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے گھر میں یہ کام نہیں کیا کرتے۔ یہ بات کر کے پھر صحابہ کو فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے آسان دین دے کے بھیجا ہے، کسی کے اوپر جبر مسلط کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یسروا ولا تعسروا، میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، انہیں مشکلات میں نہ ڈالو، اذیت میں نہ ڈالو۔ وبشروا ولا تنفروا، میری امت کو خوشخبریاں سنایا کرو۔ کیا فرمایا؟ بولیے نا، اس منہ سے بولیں جس منہ سے آپ ٹھیک ٹھاک وہ کہتے ہیں نا سنا دیتے ہیں۔ فرمایا میری امت کو بشروا، خوشخبریاں سنایا کرو۔ جنت میں جانے والا عمل کون سا ہے؟ قبولیت دعا والا عمل کون سا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایسے لاڑ میں دیکھا حضور بڑے موڈ میں ہیں، کہتی سونیا میرے لیے دعائی کر دیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا باری تعالیٰ میری عائشہ کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ میری عائشہ کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے، یا اللہ میری عائشہ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، یا اللہ میری عائشہ کے خفیہ گناہ بھی معاف کر دے، یا اللہ میری عائشہ کے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے۔ پھر آگے فرمایا سارے ہی معاف کر دے۔ حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے بددعا دیکھتی رہی، موڈ میں آ گئی، تو حضور نے دیکھ کر فرمایا عائشہ بڑی خوش ہے میری دعا سے، بڑی خوش ہے۔ ام المؤمنین نے کہا سونیا اب مجھ سے اس سے بڑی خوش بختی میرے لیے اور کیا ہوگی کہ آمنہ کا لال اور رب کا محبوب میرے لیے دعا کر رہا۔ جب یہ بات سنی، سنو حضور کا نام لینے والوں سنو، کاش ہمارے دل میں وہ درد آ جائے، محبت آ جائے۔ آقا نے فرمایا عائشہ اگلی بھی سن لو، تم تو بڑی خوش ہو گئی کہ میں نے تیرے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ میری عائشہ کے اگلے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری عائشہ کے پچھلے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری عائشہ کے خفیہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری عائشہ کے ظاہری گناہ معاف کر دے۔ فرمایا اس بات پر تو خوش ہے کہ محمد مصطفیٰ نے تیرے لیے دعا مانگی، اس پر تمہیں مسرت؟ جی آقا مجھے مسرت۔ فرمایا اگلی پتہ کی بات سن لو، فرمایا ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے، یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں حضور کے دیوانوں، ہر نماز کے بعد فرمایا عائشہ یاد رکھ میں یہی دعا جو تیرے لیے مانگتا ہوں میں اپنے گناہگار امت کے لیے مانگتا ہوں۔ اے عائشہ جس دعا پر میری عائشہ مجھ سے خوش ہے میں وہی دعا اپنے غلاموں کو دیتا ہوں، مولا ان کے اگلے گناہ بھی بولتے جائیے معاف کر دے، یا اللہ میرے غلاموں کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، یا اللہ میری امت کے خفیہ گناہ بھی معاف کر دے، یا اللہ میری امت کے ظاہری گناہ بھی۔ تو کب دعا کرتا ہوں؟ ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں۔ معلوم نہیں ان کو کوئی دعا دینے والا بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام کئی بار پوچھ لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، بخاری میں آتا، فرماتے ایک دن میں کھڑا تھا آقا دو جہاں کے پاس، تو فرماتے اس سے پہلے ہم پریشان رہتے تھے، یہ جو حدیث سنا رہا ہوں نا، اس سے پہلے ہم پریشان رہتے تھے، معلوم نہیں ہمارا کیا ہو۔
تو ایک شخص آیا, اس نے آ کر پوچھا متى الساعہ یا رسول اللہ, آقا قیامت کب آئے گی؟ فرماتے میں ساتھ کھڑا تھا. آقا دو جان اس کو دیکھ کر پوچھا ما اعددت لها ایھا السائل, قیامت کا پوچھنے والے تو اپنا جواب دے کہ قیامت کا بات معاملہ بعد میں بتاؤں گا, تو نے اپنی قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ دوسری روایت میں ہے کہ آنے والا آیا, اس نے پوچھا متى الساعہ, قیامت کب آئے؟ آپ نے اس سے بھی پوچھا ما اعددت لها, تیرے پاس قیامت کے لیے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا حضور تھوڑی سی نمازیں ہوں, زیادہ میرے پاس ذخیرہ نہیں ہے, تو بس کچھ صدقہ خیرات ہے, اس سے زیادہ میرے پاس ذخیرہ نہیں. یہ اس نے جواب دیا. یہ جو ہے جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس ہے کیا, اس نے صاف جواب دیا لا یا رسول اللہ, آقا اپنے پلے ککھ بھی نہیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیے حضور کی نگاہ دور تک نہیں جاتی؟ جی بولیے نا. آخری شخص جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا حضور کو اس کا بھی علم ہے. آپ حدیث مبارکہ اٹھائیے, کیا کہہ دو علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو, کہاں تک کی خبر نہیں. اب وہ جو شخص بات کر رہا ہے حضور نے اس سے اگلی بات نہیں پوچھی. جب اس نے کہا نا لا یا رسول اللہ, آقا میرے پلے ککھ نہیں, تو حضور نے فرمایا پھر ہے تیرے پاس کیا؟ دونوں سے پوچھا بھئی تم کہتے ہو نماز تھوڑی ہیں, صدقہ و خیرات تھوڑا ہے کیا تمہارے پاس؟ دونوں نے ایک جواب دیا. دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب اللہ و رسولہ, خدا سے بھی محبت ہے, مصطفیٰ سے بھی محبت ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ جملہ بولے تو لٹ لے کے پیچھے پڑ جاتے, شکل ہے تیری عاشقوں والی. علامہ اقبال کو جانتے ہیں نا آپ؟ جی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بڑی داڑھی رکھی تھی نا انہوں نے جی. یہاں جا کے آپ کی شریعت بدل جاتی ہے, کیا بات؟ اس وقت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ والی بات کیوں یاد آ جاتی؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں معلوم نہیں کس سے وہ راضی ہے. اس لیے محدثین نے اس بات کو بیان کیا کہ جب اس شخص نے کہا نا آقا خدا سے محبت ہے, مصطفیٰ سے محبت, جب یہ بات ہوئی, وہ صحابی کہتے ہیں, تو کریم آقا نے دو جملے بولے, اور وہ جملے کیا تھے؟ فرمایا اچھا انت معک من احببت, فرمایا قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں اللہ تمہیں بھی ان کے ساتھ رکھے گا جن کے ساتھ آج تم محبت کرتے ہو. محبت کا کوئی کورس نہیں ہے, محبت کی کوئی شکل نہیں ہے, ہو گئی بس ہو گئی. تاجدار کائنات نے بہت وسیع انداز میں ان لوگوں کے نام بتا دیے, عمل پلے کوئی نہیں, مگر بخشنے پہ آتا ہے, فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو اس نے کیا عمل کیا, باری تعالیٰ اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. اچھا چلو چھوڑ دو, ایک عمل اس کا میرے پاس ہے, وہ عمل فرشتوں کو بھی معلوم نہیں جو اللہ کے پاس ہے. حالانکہ یہ ہر وقت ایوری ٹائم موجود ہے, مگر ملائکہ کو بھی نہیں بتا اس کا عمل کون تھا. اللہ پاک بندے کو کھڑا کر کے فرماتا اب میں تجھے بتاتا ہوں تیرا عمل کون تھا. باری تعالیٰ کون تھا؟ اور تو شے کوئی نہیں بچی. فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے اپنے من میں ڈوب کر تو مجھے یاد کرتا تھا.